बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे जुलूस और जमाल घोटा और इसके अलावा 100 सेहतमंद चिड़ों का मगज़। जिस तरह ये पाकिस्तान चलाया जाता रहा उसकी एक और कड़ी आपके सामने अक्सर रखता रहता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये निज़ाम यहाँ तक वैसे नहीं पहुँचा। इसमें बहुत सारी लोगों की कोशिशें शामिल हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट इन बदबूदार लाशों से उकता गई है, थक गई है। मेरा सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये खुदाई खिदमत अपने ज़िम्मे ली क्यों थी? एस्टेब्लिशमेंट है कौन जो लाशों को जो है वो कंधों पे उठाए, चाहे वो बदबूदार हैं चाहे वो खुशबूदार हैं। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के मामला बिगड़ गए। आप जो है वो इंडियन चैनल्स उठाकर देखें, आपको पता चलेगा कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। और फिर इमरान खान क्यों, यानी ये हारून रशीद साहब ने एक दिल दहला देने वाली तहरीर जो है वो रकम की है, वो आपके सामने सबसे पहले पेश करूंगा। आपके ज़हनों में सवाल उठते हैं ना, मेरे ज़हन में भी सवाल उठते हैं कि यार ये इमरान खान ने ऐसा कौन सा खोती को हाथ लगा दिया है कि इमरान खान के साथ ये हो रहा है। तो इस तहरीर को आपने गौर से सुनना है और इन्जॉय करना है कि ये तहरीर वाकई ठीक है। हारून रशीद साहब आप जानते हैं उस्ताद मोहतरम, बहुत बुजुर्ग और 30-35 साल से सहाफ़त में उनकी ये तहरीर है। कुछ लोग अभी भी पूछते हैं कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से इतनी खौफजदा क्यों है। ये सवाल पूछा जाता है ना। ये सवाल सुनकर मुझे अपने पाकिस्तानी लोगों की मालूमात पर हैरत होती है कि इस लाइलम कौम को इतना भी इल्म नहीं कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार 6ठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक हर बच्चे के लिए तर्जुमा कुरान की तालीम शुरू की गई। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मुल्क के करोड़ों बच्चे अब स्कूल में कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हैं। जमात 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चों के बोर्ड के इम्तिहानात में लाजमी मजमून के तौर पर ये सब्जेक्ट शामिल है। ये कितना बड़ा कदम है ये पाकिस्तान की सादा अवाम नहीं जानती, मगर अमेरिका अच्छी तरह जानता था कि इमरान खान इस कौम के नौजवान नस्ल को कुरान से जोड़ रहा है, क्योंकि अमरीकियों को पता है कि कॉलेज और स्कूल के सिलेबस की किस तरह नई नस्लों की ज़हन साजी करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि कुरान को आम करने वाले उस इमरान खान से अमेरिका खुश होगा? यकीनन नहीं। यहाँ एक और वजह भी याद कराना ज़रूरी है। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर 193 मुल्कों की तंजीम के सामने ये जुमले बोले, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, और जब मगरिब में यानी अंग्रेज़ों में कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो हमारे दिल दुखते हैं और दिलों का दर्द सबसे ज़्यादा शदीद दर्द होता है। क्या अब भी नहीं समझे कि इमरान खान अमेरिका की नज़रों में क्यों चुभता है? याद करो, जब उसकी मां कैंसर से फौत हुई तो उसने कैंसर अस्पताल बना दिया कि किसी और की मां कैंसर से न मरे। फिर जब वो वजीर आज़म बना और सर्दी का मौसम आया तो उसने पनाहगाहें बनाई कि मजदूर और गरीब सड़कों, फुटपाथों वगैरह पर न सोएं। सेहत कार्ड देकर हर गरीब को 10-10 लाख इलाज के लिए दिए। जब वो लंगर खाने में गया तो मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। जब बात शुरू की तो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर आगाज किया। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो जूते नहीं पहने बल्कि नंगे पैर चला। मुशर्रफ ने अमेरिका को पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की इजाज़त दी। जरदारी के दौर में ड्रोन अटैक होते रहे। नवाज शरीफ के दौर में भी सिलसिला जारी रहा, मगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर बता दिया कि वो गुलामी कबूल नहीं करेगा। इमरान खान के 3.5 साल दौर में अमेरिका एक ड्रोन हमला नहीं कर सका। अब बताएं, क्या ऐसा शख्स अमेरिका को बर्दाश्त हो सकता है?
پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ امریکہ نے پاکستان میں موجود اپنے فوجی جرنیلوں کو بول دیا کہ بس اب اور نہیں، اور بالآخر امریکہ اور پاکستانی فوج جیت گئی اور عمران خان اور پاکستان ہار گیا۔ میں 45 سال سے زیادہ عرصے سے صحافت کر رہا ہوں۔ تاریخ کے مطالعے اور اپنے 45 سالہ مشاہدے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ 75 سال میں اتنا ظلم کسی پارٹی پر نہیں ہوا جتنا آج فوج عمران خان پر کر رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 75 سالوں میں فوج کو ایسے کوئی نہیں ٹکرا جس طرح خان ٹکرا ہے، کیونکہ جو جیسا ٹکرتا ہے اس کو جواب بھی اتنا ہی ملتا ہے، اور یہاں جواب کی شدت بتا رہی ہے کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ کو بندہ شدید ٹکر کا ملا ہے۔ آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ کسی امیدوار کو الیکشن کے کاغذات ہی جمع کرانے سے روک دیا گیا ہو۔ آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ گھروں میں گھس کر عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا ہو۔ آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ ایک جماعت پر الیکشن کمپین کرنے پر گرفتاری ہو، جبکہ دوسری جماعت کے جلسے ہر وقت ٹی وی پر دکھائے جا رہے ہوں۔ آج تک یہ بھی نہیں سنا تھا کہ فوج ایک پارٹی سے اتنی ڈر گئی کہ سرے سے اس پوری پارٹی کو ہی الیکشن سے نکال دیا۔ آج تک یہ سب نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی ایک بندہ ملک میں سے 200 سے زیادہ سیٹیں جیت گیا۔ اور پھر وہی ہوا جو آج تک نہیں ہوا تھا کہ 1 لاکھ کی لیڈ بھی بدل دی گئی۔ واقعی آج تک عمران خان جیسا کوئی آیا ہی نہیں جو امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہو۔ ڈٹ جانے والا پہلی بار دیکھا ہے۔ اگر عمران خان کو تاریخ کے آئینے میں پرکھا جائے اور موجودہ حالات میں عمران خان کی ثابت قدمی دیکھی جائے تو بلا مبالغہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو عمران خان کے قدموں کی دھول بن چکا ہے۔ عمران خان کے سامنے بھٹو بھی ایسے ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم عمران خان کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ آنے والی نسلیں ہم پر رشک کریں گی کہ وہ بھی کیا خوش قسمت لوگ تھے جو عمران خان کے دور میں زندہ تھے، مگر کتنے بے غیرت اور بے قدرے تھے کہ عمران خان کو سمجھ نہیں سکے۔ اب یہ تحریر ہے ہارون رشید صاحب کی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ پتہ ہے کافروں کا مسئلہ کیا ہے؟ جو ہمارے مخالف ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کے 2 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے جی۔ جب تک یہ چنگاری زندہ ہے نا، اور جب تک جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں یہ محفوظ ہے تو ان کو تکلیف ہے۔ دوسرا کون سا مسئلہ ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی سیرت جو ہے وہ ان کو ڈستی ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرے گا، اور پھر عمران خان نے تو ریاست مدینہ کی رٹ لگا رکھی تھی۔ پہلے ان سے طالبان قابو نہیں ہو رہے، یعنی ان کو وہ سارا کچھ یاد آ جاتا ہے۔ ہماری جو ہے نا وہ گزشتہ تاریخ یاد آ جاتی ہے کہ اگر جو ہے نا کوئی ہمیں بندہ ٹکر گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ روم کی سلطنت کو کس نے جو ہے نا پلٹ دیا، اس کی ایران کی جو ہے نا وہ فارس کی سلطنت کو کس نے پلٹ دیا؟ ننگے پیر اور جو ہے نا وہ قمیضوں پہ پیبند لگے ہوئے، نہ وہ وسائل کی پرواہ کرتے ہیں نہ وہ ٹینکوں کی پرواہ کرتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بار بار وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ جرائم عمران خان کے، ان پہ آپ نے غور کرنا ہے، یہ وہ عمران خان کے جرائم تھے۔ پاکستان کی طرح نا آزاد کشمیر میں رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اور ایک ایسا لگڑ انوار الحق، جس طرح فیصل واڈا ہے کسی پارٹی کا نہیں ہے، جس طرح محسن نقوی ہے کسی پارٹی کا نہیں ہے، تو اس انوار الحق کو لا بٹھایا گیا۔ جس طرح وہ بچے کو پچھلی سائڈ پہ ٹیکا نہیں لگتا، اسی طرح انوار الحق کو کشمیر کی حکومت دے دی گئی۔
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد معاملات جو ہے اب نمائندہ حکومت جس طرح پی ڈی ایم پاکستان میں تھی کہ جس طرح اب حکومت ہے جو نمائندہ نہیں ہے، اسی طرح کشمیر میں ہوا اور کشمیریوں نے احتجاج کی تاریخ رقم کر دی. پہلے حکومت نے کہا کہ وہ آٹے پر سبسڈی دے گی، وہ دوسری چیزوں پر سبسڈی دے گی، وہ بجلی پر سبسڈی دے گی. پھر جو ہے نا وہ مکر گئے حسب معمول، جس طرح یہ مکرتے ہیں یہ اشرافیہ. پھر کشمیری جو ہے نا باہر آ گئے، کشمیریوں نے پہیہ جام ہڑتال کر دی، کشمیریوں نے جو ہے نا وہ کاروبار بند کر دیے اور اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں کشمیر میں کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اب انہوں نے پاکستان کے جو انٹری پوائنٹس ہیں، یعنی پاکستان آنے والے اور جانے والے تمام رستوں پر ان کے جو ہے نا وہ احتجاج موجود ہیں، اور اس کو کور کر رہا ہے وہ جو ہے نا انڈین چینل، جس کو کور کر رہے ہیں کہ یہ مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے تھے، آزاد کشمیر کے حالات دیکھیں. اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حالات جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، بلکہ نکل چکے ہیں. اور جو حکومت ہے حسب معمول کے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں، ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ یہ کمیٹی جو ہے وہ معاملات حل کر لے گی. پھر صدر نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا کہ احتجاج پر اور جلسے جلوسوں پر جو ہے وہ لمبی لمبی سزائیں دی جائیں گی. اس آرڈیننس کو آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے جو ہے نا اس کو معطل تو کر دیا، لیکن حکومت نے ابھی اس کو واپس نہیں لیا. تو بہرحال میں نے کہا کہ یہی رجیم چینج آپریشن، جو نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں نا وہ جواب دہ ہوتے ہیں. یہ انوار الحق صاحب یہ بھائی لوگوں کے نمائندے ہیں، یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں. یعنی گن پوائنٹ پر پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ اس کو ووٹ دو، گن پوائنٹ پر نون لیگ کو کہا گیا کہ اس کو ووٹ دو، اور پھر پی ٹی آئی کو دھمکی دی گئی کہ یا تو آپ لوگ جو ہے نا وزیر بن جائیں یا پھر جیلوں کے لیے تیار ہو جائیں. اور وہ پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ ہم وزیر بنیں گے، جھنڈے والی جو ہے نا وہ گاڑی جو ہے نا ہم لیں گے. اور اس حکومت کا یہ حال ہے کہ ویکینڈ پہ یہ ادھر اسلام آباد بھی موجود ہوتے ہیں، سارے ہوٹلوں پہ آپ کو کشمیر کی حکومت دکھائی دے گی، سارے جو ہے نا ہوٹلوں پہ یہ جو کشمیری وزراء ہیں یہ آپ کو کھاتے پیتے نظر آئیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک آئی جی ہوتا ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے جو مظفر آباد میں بیٹھا ہے اور ان کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے پوری حکومت کو. بہرحال وہاں سے نمائندہ حکومت ختم کر دی گئی جس کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے، یعنی 2/3 اکثریت لے لی تھی پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر میں. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ جی کوئی نیا کام کرتے ہیں، جو کوئی نیا تجربہ کرتے ہیں، تو اب کشمیریوں نے وہ ناک میں دم کر رکھا ہے، انہوں نے چیخیں نکلوا دی ہیں. اتنے بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اتنی بڑی احتجاجی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. یہی حال پاکستان کا ہے، یہی حال جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کا ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ کھڑے پانی میں یہ کنکر کیوں مارتے ہیں، یہ تلاطم کیوں پیدا کرتے ہیں، یہ کیوں اس طرح پیچھے سے ٹیکے لگاتے ہیں، جو پیچھے ٹیکا لگتا ہے پھر حالات یہ ہو جاتے ہیں. بہرحال کشمیر میں حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کشمیر میں جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں، اور وہاں پہ جو نوجوانوں کا غصہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور کوئی ان کو تانے دے رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ چلے جائیں، جس طرح وہ نیرو بانسری بجاتا تھا. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی لائن آف کنٹرول پار کر جائیں. بہرحال وہاں کے حالات وہ کافی مخدوش ہیں، حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور ان معاملات کا جو واحد علاج ہوتا ہے وہ حکومت لوگوں کی مرضی کی حکومت ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ بھی رجیم چینج آپریشن ہو گیا. ایک غیر جو ہے نا وہ نمائندہ شخص بیٹھا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا پپٹ ہے. تو حالات یہ ہیں. آج کل ٹی وی پہ نا وہ السیشنوں کی، بلڈریوں کی، بولیوں کی اور جرمن شیفرڈز کی وہ لڑائی زوروں پہ ہے. یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، جو سول ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، جتنے بھی، یعنی فیصل وارڈ ہو گیا یا دوسرے ہو گئے، جو صحافی ہو گئے، وہ بھاڑے کے ٹٹو، وہ آج کل کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو نون لیگ ہے نا یہ بدبودار جو ہے نا وہ لاش بن چکی ہے. اب محمد علی درانی صاحب آپ جانتے ہیں، سابق وزیر ہیں محمد علی درانی صاحب بھی کن کے بندے ہیں، کن کے قریب ہیں. انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بوجھ اٹھا اٹھا کر
تھک گئی ہے۔ اب مجھے صرف ایک بات کا جو ہے نا وہ جواب دیں کہ نون لیگ بدبودار لاش ہو گئی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ کہا جا رہا ہے اوپر والے حلقوں میں کہ بلاول کو لایا جا رہا ہے۔ بلاول کو لانے سے پہلے صرف کراچی کے حالات دیکھ لیں یا اندرون سندھ کے حالات دیکھ لیں۔ جس طرح میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جنہوں نے مریم کے حوالے پنجاب کیا ہے وہ ذرا پہلے کیپٹن صفدر کی حالت دیکھ لیتے کہ کیپٹن صفدر کی کیا حالت ہے، تو تب پنجاب حوالے کرتے کہ مریم نے کیپٹن صفدر کا کیا حال کر دیا ہے، وہ بالکل ایک ملنگوں کی طرح پھرتا ہے۔ بہرحال بلاول میں کون سی خوبی ہے جی، اس خاندان میں کون سی خوبی ہے؟ 20 سال سے یہ مسلط ہیں جو ہے نا وہ سندھ پہ۔ سندھ کے کس حصے میں بہتری آئی ہے یا سندھ کے کس شعبے میں بہتری آئی ہے؟ وہاں پہ وہ ایک پولیس سٹیٹ ہے، غنڈہ راج ہے، وہاں پہ پولیس یعنی سرکاری غنڈے ہیں۔ بہرحال آپ اس کو آگے لانا ہے تو نون لیگ کو بدبودار لاش، جس طرح میں نے بتایا تجربے، نیا تجربہ، وہ کون سی خوشبودار لاش ہے جی پیپلز پارٹی، لیکن اب وہ فضل الرحمان کے پاس آنیاں جانیاں، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان کو پھر چابی بھری گئی ہے کہ وہ مدرسوں کے نام پر وہ باہر نکلے، مدرسوں کے نام پر۔ اب جو ہے نا وہ یہ بھی ایک تھیوری مارکیٹ میں ہے کہ نون لیگ کو تھوڑا علیحدہ کر کے اس کو پھر اٹھایا جائے، کیونکہ نون لیگ اس وقت بالکل جو ہے نا وہ ووٹوں کے لحاظ سے وہ بیوہ ہو چکی ہے، لوگ ان کا نام نہیں سننا چاہتے۔ یعنی میں نے کل بھی آپ کو ہنری ٹرومن کی مثال دی تھی کہ ہنری ٹرومن کہتے تھے امریکی صدر کہ میں تو جہنم میں رہ رہا ہوں، اتنا کام کرنا پڑتا ہے، اتنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں نا، یہاں پہ وہ جس طرح میں نے بتایا کہ بچے ریت پہ گھر بناتے ہیں بڑا خوبصورت، پھر 1 منٹ میں توڑ دیتے ہیں، وہ جو باکسز ہوتے ہیں چھوٹے بچوں ان باکسزوں میں مختلف چیزیں بناتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد توڑ دیتے ہیں، یہاں یہی حال چل رہا ہے۔ یعنی آپ کو 8 فروری کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ لاشیں اٹھائیں؟ ایک سمپل سا سوال ہے، لوگوں کی مرضی آپ تسلیم کرتے کہ ٹھیک ہے جی، لوگ جانے اور حکومت جانے، لوگوں نے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا ہے، اب عمران خان جانے اور ملک جانے، ہمارا کیا ہے؟ ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، ہم نے تو اپنا 100% جو ہے نا وہ دفاع دیکھنا ہے۔ یہ لاش اٹھائی کیوں کندھوں پہ؟ بیسک سوال تو یہ ہے کہ جی اب ہم لاشوں سے تھک گئے ہیں۔ کبھی جو ہے نا وہ فیصل وارڈا عظمی بخاری کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پالش جو ہے نا وہ منہ پہ مل لی ہے، آپ لوگوں نے پالش کپڑوں پہ مل لی ہے۔ بہرحال ان لوگوں کا بھی جگر ہے کہ فیصل وارڈا جیسے لوگوں سے یہ باتیں سنتے ہیں، اقتدار کے لیے، پروٹوکول کے لیے، گاڑیوں کے لیے، کھانچے لگانے کے لیے، کک بیکس کے لیے، کہ وہ منہ پہ ان کی بےزتی کر رہا ہے۔ فیصل وارڈا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے نا وہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ حکومت نے 9 مئی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا۔ پھر رانا ثناءاللہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی محسن نقوی کو ہم نے ایڈجسٹ کر لیا، اب میں وزیر اعظم کو کہتا ہوں کہ وہ فیصل وارڈا کو بلائیں اور ان کے سامنے بھی کوئی ہڈی شڈی پھینکیں میک والی، ان کو بھی کوئی وزارت دیں تاکہ یہ بھی چپ کر جائیں۔ یہ ملک چل رہا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ دعوت دی ہے سوچنے کی کہ اس سارے سسٹم میں یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، اس میں کہیں پہ آپ کو عوام نظر آتے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی کے منہ سے عوام کا لفظ سنا؟ آپ ٹاک شو دیکھ لیں، یعنی میں تو نہیں دیکھتا، آپ ٹاک شو دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو کوئی عوام کی بات نظر آتی ہے کہ یہ ملک کس کے لیے بنا تھا، یہ لوگ علیحدہ کیوں ہوئے تھے، قائد اعظم نے اتنا تردد کیوں کیا کہ ان کو علیحدہ کروایا وہاں سے، یہ کیوں ادھر آپ ان کو لے آئے جو ہے نا ایک قسم کا دھوکہ دے کے؟ قائد اعظم کی بات نہیں کر رہا، حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے لوگ اکٹھے کیوں کر لیے یہاں پہ؟ اور وہاں پہ انڈیا کی جو ہے نا صورتحال دیکھیں، آپ کو بتایا کہ 3.5 سال بعد آزادی کے انہوں نے آئین بھی بنا لیا اور انہوں نے جو ہے نا وہ الیکشن بھی کرا دیے۔ اس کے بعد دیکھ لیں یہاں پہ تو بہرحال جی اسٹیبلشمنٹ تھک گئی ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ کیوں خدائی خدمت گار بنے، کیوں انہوں نے کندھے پیش کیے، اب بھگتیں۔ اب وہ مریم کہہ رہی ہے میں نے پنجاب حکومت کو سختی سے کہا تھا کہ پنجاب پولیس کو کہ کوئی گولی نہیں چلائے گا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں فٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کے گلے میں۔ ہم سوال پوچھتے رہیں گے کہ گولی کس نے بھی چلائی؟ جس نے بھی چلائی، جس کے حکم پہ چلائی، خدا ان کی نسلیں برباد کرے، خدا ان کی نسلوں کو تباہ کرے، خدا ان کی قبریں انگاروں سے بھرے جنہوں نے گولی چلائی، جو بھی تھا یا جس نے حکم دیا۔ بہرحال جی اب یہ ملک کس طرح چلتا رہا یہ ابھی کی بات نہیں ہے۔ پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے میجر جنرل
सिकंदर मिर्जा, उस वक्त डॉक्टर खान थे कांग्रेसी लीडर, आप जानते होंगे ANP वालों के रिश्तेदार। बहुत बड़ा जुलूस आ रहा था कांग्रेस का और DC को कहा गया कि जुलूस के लिए कुछ करें, कोई सिक्योरिटी वगैरह। तो DC ने कहा कि जुलूस के पर कोई सिक्योरिटी नहीं लगानी और कोई जो है ना वहां पे पुलिस नहीं होगी, बल्कि जुलूस के रास्ते में आप बड़ी बड़ी और जबरदस्त और खुश जायका शरबत की सबीलें लगाएं, यहां पे आके जुलूस वाले पानी पिएंगे, शरबत पिएंगे। बहरहाल जी सबीलें लग गई, जुलूस वाले बड़े खुश, वो आए त्रा गिलास उन्हें जानी चुमारे और जो है ना कि जी ये वो सारे शरबत में ठीक ठाक किस्म का जमाल गोटा मिला हुआ था। आप समझते हैं जमाल गोटा यानी जो ही आपके अंदर जाता है ना 2-3 मिनट बाद आपके पेट में गुड़ गुड़, और फिर आप कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता, कंट्रोल फिर वो खुद करते हैं, यानी वो जो पेट में चीज होती है ना वो कंट्रोल खुद करती है। बहरहाल जी उन्होंने गिलास हटे और 5-5 मिनट गुजरे, बहुत बड़ा जुलूस था। वो हाल शुरू हुआ, किसी के पाचे से, किसी के टुबे से, किसी के कहां से माल निकलना शुरू हो गया और 5 मिनट में जुलूस जो है वो रोड को लीलो लीर करके, पीलो पील करके और बिल्कुल लकीरें खींच के, जिस तरह आप जो है ना वो लगाते हैं उससे चूने से वो दस्तों की और पेशों की लकीरें लगा के जुलूस गया। ये DC था पेशावर का। अब ये वाक़या नहीं है, वाक़या है गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, वो माजूर थे, उनको फालिज था। पूरा साल मिस बोरल ये मुल्क चलाती रही। अब मिस बोरल अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड का मिलाप थी, आधा स्विट्ज़रलैंड आधा अमेरिका, तो क्या शय होगी आप जो है वो अंदाज़ा कर लें। और वो जो है ना मिस्ट्रेस थी मेजर जनरल गुलाम मोहम्मद की, सॉरी मेजर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की। तो 105 साल का हकीम ईवान सदर में बुलाया गया और वो अपने साथ 10 साल का बेटा जो है ना वो रखता था अपने साथ साथ, इसलिए रखता था कि लोगों को दिखाता कि मेरी हालत देखो, मेरे कुश्तों की ताकत देखो, कि मेरी उम्र 93 साल थी जब मेरा बेटा ये पैदा हुआ। वो हकीम साहब नाबीना थे, शुआब साहब रावी हैं और 105 साल उनकी उम्र थी। कुश्तों के लिए उनको ईवान सदर, उधर मिस बोरल याद रखें, लाया गया। एक दिन उन्होंने कहा कि सेहतमंद किस्म के 100 जिंदा चिड़े चाहिए, 100 जिंदा चिड़े। बहरहाल जी वो शुआब साहब कहते हैं कमिश्नर हैदराबाद के जिम्मे लगाए गए और कमिश्नर हैदराबाद ने पूरी मशीनरी लगा के 100 चिड़े जमा किए। जब 100 चिड़े जमा हुए तो उन्होंने कहा कि इन 100 चिड़ों का मगज निकालें, मगज निकालें। 100 चिड़ों का मगज निकाला गया। वो जो 100 चिड़ों की यखनी थी वो हकीम साहब ने पी और 100 चिड़ों का जो मगज था वो गवर्नर जनरल को जो है वो खिला दिया गया। एक और बात, हकीम साहब ने हुक्म दिया कि उन्होंने, शुआब साहब कहते हैं कि अब ईवान सदर का एक कमरा वो सिर्फ दवाखाने में चेंज हो गया और वो वहाँ पे रगड़ाई होती, वो दौरी डंडे के साथ कुश्ते रगड़े जाते। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि ऐसा बकरी का बच्चा जो पैदा हो लेकिन आंखें न खोले उसको ज़िबा किया जाए। तो शुआब साहब कहते हैं पूरी ब्यूरोक्रेसी जाकर वो हामला बकरियों के इर्द गिर्द बैठ गई कि उधर बच्चा पैदा हो, आंखें न खोले, उसको ज़िबा करना है। बहरहाल जी उस बकरे का ब्यूरोक्रेसी ने बंदोबस्त किया, सारे कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर वो हामला बकरियों के पीछे जाके बैठ गए। बच्चा निकला, उसको ज़िबा किया, वो आके हकीम साहब के हवाले किया गया। हकीम साहब ने उसको कुछ बनाया, गवर्नर जनरल को खिलाया और जो है वो शुआब साहब कहते हैं कि हमारे उस दौर के लाखों जो है ना रुपए लग गए। बहरहाल कुश्तों का गवर्नर जनरल को कुछ फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, उनका जो है वो BP शूट कर गया, वो बेहोश हुए, वो कौमे में चले गए। जब वापस आए हकीम साहब के पास तो हकीम साहब अपना मोजा 10 साल बेटा लेकर फरार हो चुके थे। ये चलता रहा है। 100 चिड़े थे, मगोज थे, मिस बोरल थे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।